روز محشر کی کر لو کمائی، روز محشر کی کر لو کمائی، چھوڑ دو اب برائی، بڑھ گئی ہر طرف بے حیائی، بڑھ گئی ہر طرف بے حیائی، اس لیے زلزلہ آ رہا ہے، بڑھ گئی۔ آج یہ حال تو یہ ہے کہ آنکھ نیچے کر کے چلو تو گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے، کھول کر کے چلو تو ایمان کا ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں؟ جان بھی ہماری محفوظ نہیں، ایمان بھی محفوظ نہیں۔ جان جانے کا خطرہ ہے، آنکھ بند کر کے کہاں چلیں گے ہم؟ کھول کر کے چلیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ہر دیوار پر انہوں نے ننگی تصویریں لگائی، اس سے کیا ہوتا ہے اب اندازہ کرو۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے مومن کو ایک نور عطا کیا ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کی فضیلت میں فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اے لوگو مومن کی فراست، اس کی حکمت سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ ہمارے پاس آئے، ایک تو آپ کا چہرہ دکھ رہا ہے مجھ کو، اور ایک کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم آپ کا دل بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہے نور الہی سے دیکھنا۔ آپ چل کر کے آئے ہمارے پاس، بولے کچھ نہیں، آپ کے بولنے سے پہلے ہم نے آپ کے دلوں کے حالات بیان کر دی، یہ نور الہی سے ہم نے دیکھا، تو وہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ لیکن وہ نور ضائع کب ہوتا ہے؟ جب یہ آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں، جب یہ ہماری آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں، اور شیطان مردود یہی چاہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا وہ نور ختم کر دیا جائے۔ پھر آپ سوچو، ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اب ہم تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں رسول پاک کے چہرے کی زیارت عطا کر، ہم یہ تمنا کریں گے کہ رب ذوالجلال ہمیں تو اپنی کائنات کی قدرت کے مشاہدے دکھا دے، کس ہم ہمت کے ساتھ، کس جرت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں کہیں گے؟ عزیزان گرامی، ایک بہت ہی ذمہ داری کی بات میں بچوں کے حوالے کر جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے دیکھنے کے لیے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پورا کنٹرول ہے موبائل پر، انٹرنیٹ پر، میں جو ویب سائٹ چاہوں وہ نکال لوں اور دیکھتا بیٹھوں، مجھے کون کیا کرنے والا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتا ہے تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ دیکھ رہا ہے، جو تمہارے دلوں میں خیالات گزر رہے ہیں اور چھپا رکھا ہے تم نے، وہ بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ تم مجھ سے نہ ڈرو، نہ یہاں مولوی مولاناؤں کی باتوں سے۔ کیا تمہارا رب تعالیٰ کی ذات سے بھی یقین اٹھ گیا؟ کیا اللہ کی ذات سے بھی بھروسہ ختم ہو گیا؟ اور کبھی یہ بھی مت سمجھنا کہ میں عبادت گزار ہوں، میرا تقوی ہے اور مجھے کچھ نہیں کر سکتا شیطان۔ وہ بڑے بڑوں کے تقووں کو بھسم کر کے چلا گیا، بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت کو پل میں ختم کر کے چلا گیا۔ اور بنی اسرائیل کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، ایک بہت ہی بڑا عبادت گزار، اس کی عبادت اتنی مشہور تھی کہ وہ اپنے صومعہ سے، جہاں اس کی عبادت گاہ تھی، اس سے پوری زندگی پر باہر نہیں نکلا۔ اس کی عمر اس وقت 40-45 کے قریب کچھ تھی، سارے لوگ اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تو بارش ہوتی تھی، وہ اتنا عبادت گزار تھا۔ تو شہر میں، جس شہر میں وہ رہتا تھا، 4 بھائی تھے، ایک بہن، اور ان کا کوئی نہیں تھا۔ وہ چاروں بھائی تجارت پر جا رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جوان بہن ہے ہماری کہاں چھوڑ جائیں، تو انہوں نے کہا ایک ہی بندہ ہے جس پر بھروسہ ہو سکتا ہے، وہ ہے وہ عابد شب زندہ دار، وہ پرہیزگار، وہ متقی۔ تو اس عابد کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ہماری بہن کا صرف خیال رکھیں، وہ اپنے گھر میں رہے گی، اس کو وقت پہ آپ کسی طرح کھانا پہنچا دیں۔ پیسہ بھی دے دیا اور وہ لوگ تجارت پر نکلے۔ اب اس پرہیزگار شخص نے، یہ متقی عبادت گزار شخص نے روزانہ وقت پر کھانا پہنچانے کا کام لیا تھا، یہ بھی مخلوق کی خدمت تھی، پہنچوا دیتا تھا اس لڑکی کے گھر۔ ابلیس لعین ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس پرہیزگار شخص سے کہا کہ وہ تنہا گھبراتی بہت ہے، میں اس کے گھر گیا تھا، میں اس کا چاچا لگتا ہوں،
وہ بہت گھبراتی ہے. کبھی کبھار آپ اس کا دل رکھنے کے لیے بات کر لو تاکہ اس کے بھائیوں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی وہ بیمار نہ ہو جائے. تو اس کے دل میں بات آئی کہ شاید مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو شروع میں یہ ہوا کہ اپنے صومعہ سے، اپنے عبادت خانے سے باہر چوکھٹ تک آتا، وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتی اور بات کرتے، اور پھر یہ بات چیت کا سلسلہ دراز ہو گیا، ڈیلی چلتا رہا. اور اس کے بعد پھر ابلیس لعین نے کہا کہ وہ بہت گھبراتی ہے، رات کو ڈرتی ہے، کبھی کبھار آپ اس گھر میں بھی چلے جائیں. تو اس کی بات سن کر کے یہ پرہیزگار شخص جو تھا یہ کھانا لے کر کے سیدھے اس لڑکی کے گھر پہنچا. اب گھر میں جب خلوت ہوئی تو ایک ساتھ بیٹھنے کا اتفاق، یہ شروعات ہوتی ہے زنا کی، یہ ابتدائی مرحلے ہیں. اس کے بعد اس پرہیزگار شخص نے، یہ جو عابد و زاہد تھا، اس نے اس خاتون کے ساتھ زنا کر لیا. معاذ اللہ رب العالمین. جس کی 40 سالہ عبادت تھی، ریکارڈ تھا کہ وہ قدم باہر نہیں نکالتا تھا، اس عورت کے ساتھ اس نے برا کام کیا، اپنا منہ کالا کیا. اس کے بعد جب وہ حاملہ ہو گئی تو اب اس کو ڈر لگا کیا کیا جائے. وہی ابلیس لعین بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا ارے یہ تو بہت برا ہوا ہے آپ کے ساتھ، پورے علاقے میں تمہاری کیا عزت ہے، تمہارا کیا مقام ہے، اور پھر اس کے بھائی اگر آئیں گے تو کیا جواب دو گے. ایک ہی راستہ ہے، اس کو قتل کرو اور دفن کر دو، پتہ ہی نہیں چلے گا. جب وہ آئیں گے تو کہنا بیمار ہوئی تھی، مر گئی، میں نے دفنا دیا ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ صحیح بات ہے. ایک رات گیا یہ، جا کر کے اس سوئی ہوئی حاملہ لڑکی کو قتل کر دیا جس کے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا تھا. گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود کر اس خاتون کو اس نے دفن کر دیا، زمین برابر کر دی، اور پھر آیا اپنی عبادت میں مصروف جیسے کہ کچھ کیا ہی نہیں تھا. شیطان نے یہ اتنا بڑا کام اس سے کروا لیا. جب اس کے چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے تو یہ رونا دھونا شروع کیا، ہے افسوس تمہاری بہن بہت بیمار ہوئی، علاج کروایا بہت لیکن افاقہ نہیں ہوا، موت آ گئی اور میں نے اس کو دفن کر دیا. قبرستان کی طرف لے جا کر ایک پرانی دوسری قبر دکھایا کہ یہاں تمہاری بہن دفن ہے. تو اس کے چاروں بھائیوں نے بہت گریہ وزاری کی، روئے دھوئے، اور اس کے بعد گھر آ گئے کہ ہماری اکلوتی بہن تھی وہ انتقال کر گئی. بعد میں پھر وہی ابلیس لعین وہ چاروں بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے تمہاری بہن؟ کہا وہ انتقال کر گئی. کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. کہا وہ عابد جھوٹ کہتا ہے، وہ جس کو تم نے بھروسہ کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تمہاری بہن مری نہیں، ماری گئی، تمہاری بہن کو قتل کیا گیا. کہا کیسے؟ کہا اس بندے نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا بھی کیا، اسے حاملہ کیا اور ایک رات قتل کر کے تمہارے گھر میں دفن کیا ہے. یقین نہ ہو تو کھود کے دیکھ لو. وہ چاروں بھائیوں کو اس نے اس کا راز بتایا. انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے جب گھر کو کھودا، اندر اس کی لاش مل گئی. اب کیا تھا ہنگامہ. وہ خاتون جو حاملہ مری تھی اس کی لاش ملی. جب باہر پتا چلا تو پورا کا پورا مجمع بپھر گیا. پورے لوگ صومعہ سے اس عابد کو نکال کر لائے، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اسے منہ کالا کیا گیا، جوتیاں ماری گئیں، اور پھر لے جا کر کے اس کو سولی پر چڑھایا گیا. سولی پر رکھا گیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور قتل بھی کیا ہے، اب اس کی سزا یہی موت ہے. تو جب لوگ اس کے اوپر پتھر برسا رہے تھے تب شیطان پھر اس کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے بہت برا ہوا تیرے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھ میں تیری مدد کر سکتا ہوں، میں تیری مدد کر سکتا ہوں. بس ایک شرط ہے، میں یہاں سے تجھے آزاد کر کے بہت دور لے جاؤں گا جہاں یہ لوگ بھی نہیں پہنچ پائیں گے، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے. اس نے سولی پر چڑھے ہی کہا جلدی بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. ابلیس لعین نے کہا کہ تو یہ کہہ کہ میرے لیے سجدہ درست ہے اور میں تیرا مالک ہوں. اس نے کہا کہ ہاں ابھی تو ہی میرا خالق و مالک سب ہے، تو ہی مجھے بچانے والا ہے، اگر یہاں سے نکلا تو میں سجدہ کروں گا. کفر بکا. اسی وقت اس کو تختہ دار پر کھینچ دیا گیا. ابلیس لعین تالیاں بجاتا ہوا بھاگ گیا. فلما کفر قال انی بریء منک. قرآن میں مولا نے فرمایا انسان کے پاس یہ آ کر کے کہتا ہے اکفر
کفر بول میں تجھے بچا لوں گا. پھر جب بندہ کفر کرتا ہے تو یہ بھاگتا ہوا جاتا ہے, میں تو تیرے سے بری ہوں, میں نے نہیں کیا تھا یہ سب, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, تو نے خود کیا ہے اور جھیل. اس وقت تک تو اس کی موت آ چکی ہوتی ہے. 40 سال جس کی عبادتوں میں گزری زندگی, اسے ابلیس لعین نے زنا سے دوچار کروایا, قتل سے بھی, اور اس کے بعد نہ جانے کیسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ایمان بھی گیا, اس عابد کی کفر پر موت ہوئی. کیا ہمیں اس چیز سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو؟ آج زنا سے اگر ابتدا ہوئی ہے کسی کی تو وہ ڈرے اس عابد شب زندہ دار کو یاد کر کے کہ جس کی زندگی 40 سال 100 ماہ میں گزری, اسے ابلیس لعین نے کہاں تک پہنچایا. اور قرآن کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے, حکیم الامت فرماتے ہیں, شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا, وسوسہ ڈالا, اور ایک بار وہ شیطان کی بات میں آئے تو جنت چھوڑ کے نیچے آنا پڑا. وہ تو نبی تھے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. ایک بار صرف اس کی بات مان کر جنت چھوٹ گئی, اور 350 سال تک دونوں الگ رہے, ملاقات نہیں ہو سکی. اور ہم صبح سے شام تک ہر بات اس کی سنتے ہیں, تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایک بات اس کی سننے پر جنت سے خارجہ نیچے آنا پڑا, اور جو کنٹینیو اسی کو فالو کر رہا ہے وہ کون سی جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے, وہ کون سے جنت میں جانے کی تمنا لے کر بیٹھا ہے؟ عزیزان گرامی, میں آج ہر ایک کو اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ ابلیس لعین ہمہ وقت تمہارے ارد گرد ہے. آج تو نہیں ہے, رمضان المبارک میں وہ ہوتا بھی تو ہمیں بولنے میں ڈر نہیں, اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کے بہت ہی عظیم نسخے بھی عطا فرمائے ہیں. شیطان مردود سے بچنے کے لیے روزانہ صبح اٹھو, معوذتین پڑھا کرو, شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. فجر کی نماز جس نے پابندی کی, شیطان کی شرارتوں سے دن بھر محفوظ ہو جائے گا. رات کو سونے کے وقت جس نے اپنا بستر بسم اللہ کہہ کر کے جھاڑا, اس کے بستر پر شیطان نہیں آئے گا. لقمے پر تم نے بسم اللہ پڑھا تو تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوگا. جہاں تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ نہیں آئے گا. ہم نے تو شیطان کو بہت موٹا کیا ہوا ہے. ہم تو اپنے ہر ایکٹیویٹیز میں اس کو شامل کرتے ہیں, کھانے میں بھی, سونے میں بھی, باتوں میں بھی, بیٹھنے میں بھی. تو شیطان ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا سب کھا کھا کر کے بہت موٹا اور طاقتور ہو چکا ہے, وہ کبھی بھی ہمیں بہکائے گا. اور جن بچوں نے آج غلط راستہ اختیار کیا ہے, میں ایک تنبیہ ان سے کہنا چاہتا ہوں, تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ گناہوں کی لذت میرے عزیزوں زیادہ دن تک نہیں رہتی. تمہیں اللہ نے آج جو جوانی عطا کی ہے, اتنی بڑی نعمت, جانتے ہو جوانی کا ایک لمحہ جب ضائع ہو جائے, تمہارا ایک نطفہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو دنیا کے کروڑوں معجون مل کر کے وہ طاقت نہیں بنا سکیں گے. جو قدرتی چیز ہے, جو رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہوئی ہے, تم نہیں حاصل کر سکو گے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت قوت ہے, طاقت ہے, میں رات میں جو چاہوں عیش کر لوں, اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کر لوں, تو یاد رکھیں نوجوانوں کی ایک خرابی جو ہمارے پاس آئی ہے, چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو, تنہائی میں شہوتوں کو پورا کرنا. فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کرتا ہے اور شہوت کو پورا کر کے نہاتا بھی ہے, تو فرمایا گیا ہے کہ اس کے نہانے کے ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اور پھر وہ شیطان سارے مل کر کے اسے گناہ پر ابھارتے ہیں. کیوں ہم یہ سلسلہ دراز کریں, ہم کیوں نہ صبر کر لیں؟ اور اللہ رب العزت فرماتا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کس چیز میں؟ صرف کوئی مارے تو صبر نہیں, گناہوں پر صبر کرو, گناہوں پر اپنے آپ کو روک لو, اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. مجھے بڑی خوشی حاصل ہے, بڑی خوشی حاصل ہے جن بچوں نے میرے کہنے پر انٹرنیٹ بند کیا تھا. رمضان المبارک میں پورے رمضان میں انہوں نے اسمارٹ فون نہیں یوز کیا, صرف اللہ رب العزت سے ڈر کر کے. میں دل سے دعا کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میں نہ موبائل کا مخالف ہوں نہ انٹرنیٹ کا مخالف ہوں۔ میں نے کبھی اس کی مخالفت یہ نہیں کی کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل استعمال کرو، لیکن جس بچے کے ہاتھ میں ہم ماچس دیتے ہیں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماچس کہاں لگائی جاتی ہے اور کہاں نہیں۔ کسی بچے کے ہاتھ میں ہم چاقو دے رہے ہیں تو اسے یہ بتانا چاہیے کہ چاقو کا استعمال کس کام کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر ایک آلہ آیا ہے موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، تو یہ جو بم سے دھماکے ہوتے ہیں باہر، اس سے کئی زیادہ خطرناک دھماکہ تمہارا یہ موبائل تمہارے ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر رات ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایمان تباہ کر دیا جاتا ہے، اخلاق بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہمارے پاس ہیں، جن کی راتیں خراب ہو چکی، جن کی جوانیاں برباد ہو چکی، جن کی آنکھوں کی نور ختم کر دیے گئے، جن کے ہاتھوں میں آج راشا تاری ہے۔ ایک بچی ایسی کہ اس کے ہاتھ کانپتے ہی رہتے ہیں علاج کے لیے۔ میں صرف یہ عبرت کے لیے چیزیں میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، کسی کی عیب تمہارے سامنے کھولنا میرا مقصد نہیں، عبرت کے لیے کہ یہ تمام بربادیاں کیوں ہوئی۔ انہوں نے ایک ہی ریزن بتایا کہ ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے یہ گندی چیزیں دیکھنا شروع کیا تھا۔ آج ابلیس لعین پھر سے تمہارے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ یہ فلم انڈسٹری پوری کی پوری ابلیس کے پجاریوں کی ہے، یہ شیطان کے پجاریوں کی ہے، یہ عبدت الشیاطین ہیں جو بناتے ہیں۔ یہ ہر وہ پارٹ مردوں کو دکھانا چاہیں گے عورت کا جس سے ان کی خواہشات انگڑائیاں لیں بھڑکے۔ نہیں، یہ ان کو ایسی فلموں سے کوئی مطلب نہیں جس میں پورا مکمل سادگی کے ساتھ ہے، فلاپ ہے یہ چیز۔ ہاں، جس میں جتنے نمائش ہوگی اتنے زیادہ وہ ٹاپ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑیے کی طرح لوگ امڑ پڑتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے ننگا جسم دیکھنے کی خواہش کرتے ہوئے امڑ جاتے ہیں وہ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہیں، کتوں سے زیادہ ذلیل ہیں، کہ کتوں کے اندر جب شہوت آتی ہے تو وہ اسی طرح اپنی مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جانوروں کی صفات تمہارے اندر، اللہ نے جو اخلاق انسانیت کے عطا کی ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، شرم و حیا کو اپناؤ۔ میں نے جو سخت جملہ کہا ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، میں کسی ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے۔ جو غلاظتیں دیکھنے کے لیے بھاگتا ہے وہ کتا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس کو بے حیائی اچھی لگتی ہے یا تو پھر وہ مکھی ہے جو غلاظت پر بیٹھتی ہے، اچھائیوں پر نہیں بیٹھتی، یا تو پھر وہ کتا ہے جو مری ہوئی چیزوں کو کھانے کو پسند کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبها الکلاب، یہ دنیا مردہ گوشت کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ مجھ سے یہ جملہ سخت لگا نا، میں نے کتا کہا، میرے آقا نے سب سے پہلے بیان فرمایا۔ میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طالب کو کتا کہا ہے، کتے کی طرح ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ مردہ کو کھانے کے لیے کتا کس طرح سے بھیڑ جاتا ہے، وہ کسی دوسرے کتے کو اس میں برداشت بھی نہیں کرتا، نہ پورا کھا پاتا ہے۔ اسی طرح سے آج یہ بے حیائی کو طلب کرنے والے کتنوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ ہر نوجوان کے ساتھ ڈسکشن میں جو اہم ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ عورت کا ٹاپک۔ وہ یہ سمجھتا ہے کل ملا کر کی زندگی یہی ہے اور کچھ نہیں۔ الہذا خلقت ام بہذا امرت، میں پوچھتا ہوں تم سے، کیا تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یا اللہ نے تمہیں صرف یہی کام کا حکم دیا ہے کہ راستوں پر کھڑے رہو اور ہر آنے جانے والی پر تم نظریں جماؤ؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ عورتوں کو بے آبرو ہوتے ہوئے دیکھ کر تم مسکراؤ؟ کیا تمہیں رب تعالیٰ نے آنکھیں اسی لیے دی ہیں کہ عورتوں کی بے حیائی کو تم دیکھ کر مزے لو؟ کیا رب ذوالجلال نے تمہیں یہ تمام قوت اور جوانی صرف اس لیے دی ہے کہ اس کے زمین پر رہتے ہوئے، اس کی کائنات میں رہتے ہوئے سینہ تان کر کے مولا کے خلاف تم بغاوت کرتے ہوئے گناہ کرو؟ کس کی یہ جرات ہے؟ رب تعالیٰ کو تم سینہ دکھاتے ہو، منہ دکھاتے ہو کہ دیکھ مولا تیری دی ہوئی آنکھیں ہیں اور میں کہاں استعمال کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، جس دن مولا رب العزت جلال میں آئے پھر تمہاری آنکھیں کیا،
قرآن پاک میں ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، سورہ ملک کی آخری آیت، سورہ ملک کی آخری آیت۔ ایک بزرگ نے اس کو بیان کیا کہ کون ہے اگر زمین کے پانی سوکھ جائے تو کون دوبارہ اس پانی کو لائے گا؟ قرآن کی آیت ہے، زمین کے اندر کا پانی اگر سکھا دیا جائے تو کون یہ پانی لائے گا؟ تو ایک لبرل آدمی تھا، ماڈرن آدمی، وہ آیا اس بزرگ کے پاس، کہا کہ یہ کون سی نئی کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہمارے پاس مشینیں ہیں، پتھر پھوڑ کر کے بھی اندر سے ہم پانی نکال لیں گے، اور 400 فٹ نہیں 500 فٹ بھی ہم اندر ڈال کر کے پانی نکال لیں گے، پانی آ جائے گا۔ یہ کون سے تعجب کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی سوکھ گیا تو نہیں آئے گا؟ بتاؤ کون سی زمین سے نکالنا ہے، بتاؤ کون سی زمین سے نکالنا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھ میں ڈال دی، اس کی آنکھ میں ڈالی تو اس کی آنکھ درد اور بے قراری شروع ہو گئی، ایسے کہ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، صرف انہوں نے آنکھ اس پر اپنی 2 انگلیاں لگائی۔ وہ چیختے چلاتے باہر ادھر ادھر اچھل کود کر رہا تھا۔ پھر وہ بزرگ کے پاس آیا، کہا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا میری آنکھوں کو کہ آپ نے صرف 2 انگلیاں دکھائی؟ کہا تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا، تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا زمین کا پانی بعد میں لانا، پہلے اپنی آنکھوں کا پانی لا۔ تو کہہ رہا ہے کہ زمین کا پانی اگر سوکھ گیا تو لانے میں کون سی دقت ہے، میں مشینوں سے لاؤں گا۔ کہا جا تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا ہے، پہلے تیری آنکھوں کا پانی لا کر کے دکھا تاکہ تجھے روشنی آ جائے، پھر زمین کے پانی کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، رب تبارک و تعالی جب چاہے کسی بھی ذریعے سے تمہاری آنکھوں کو سکھا دے، ختم کر دے، زندگی بھر کے لیے ہم معذور ہو جائے۔ اس لیے آج کے دن میں میرا صرف یہی میسج تھا، یہی ایک